علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک سلسلہ مفتی صاحب چل پڑا ہے سوالات کا اور مسائل کا، اس میں سے ایک مسئلہ جو آج عوام کو درپیش ہے میں کہوں گا، وہ یہ ہے کہ وقت بہت ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو، اپنے ٹائم کو تعمیری طریقے سے صرف کریں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، تو کیا ہمارے اسلاف جو تھے ان کو بھی اگر کبھی فارغ وقت ملتا تھا تو وہ کس طرح کی سرگرمیاں یا کس طرح کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے؟ میں چاہوں گا کہ آج ذرا آپ اسلاف کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال ذرا زیادہ فلسفیکل کر دیا، سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ ہن کی کریے، اب کیا کریں بھائی، اب تو گھر میں بیٹھ گئے اور کرنے کا ہے کچھ نہیں، اور گھر پہ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، اب کریں کیا؟ نا مسئلہ یہ ہے۔ تو دیکھیں، اس میں دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو آپ نے جو یہ کہا نا کہ بزرگان دین پر بھی کبھی ایسا وقت آتا تھا یا آیا ان کو بھی گھروں میں بیٹھنا پڑ گیا یا کسی جگہ ان کو محدود ہونا پڑ گیا تو انہوں نے کچھ کیا، کیا وہ کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہم کیا کریں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، قرآن پاک میں اور سیرت میں اور سوانح اور تاریخ کے اندر اگر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری ہستیوں کے ایسے واقعات ملیں گے کہ وہ بھی کسی وجہ سے محدود ہوئے، کسی وجہ سے مقید ہوئے، کسی وجہ سے جیل کی نظر ہوئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے اپنے کچھ نہ کچھ کام کیے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عرصے تک جیل میں رہنا قرآن پاک میں مذکور ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ نے جیل میں کیا کیا؟ آپ نے جیل کے اندر جو ہے وہ توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اللہ کا پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ جو قیدی تھے ان کو تعلیم دینا شروع کر دی، ان کو سمجھانا شروع کر دی۔ تو یہ ایک طریقہ کہ اگر کسی جگہ محدود ہوئے تو جن افراد کے ساتھ محدود ہوئے انہی کو سکھانے کی کوئی سلسلہ شروع کر دیں۔ اب ہم جو اگر قید ہوئے، آج کل ہمارے لوگ قید ہوئے تو اپنے گھروں میں ہو گئے نا۔ اگر گھروں میں ہوئے تو گھروں میں کچھ اور افراد بھی ہوتے ہیں جن کو بچے کہا جاتا ہے یا جن کو بیوی بھی کہا جاتا ہے، تو بھائی ان کو سکھانا شروع کر دیں۔ سکھانے کی تو کوئی حد بندی نہیں ہوتی، بچوں کو آپ سکھانے کی طرف جائیں تو وہ اتنی چیزیں ہیں کہ بچوں کو کم از کم 15 سال سکھائے نا تو بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ تو 14 دن 15 دن کا لاک ڈاؤن ہے، تو لہذا اس کے اندر بچوں کی تربیت اور بچوں کو سکھانا شروع کر دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم بچوں سے ڈسٹینس پہ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے عادی نہیں ہوتے۔ اب اگر وقت گزارنا پڑ جائے تو اکثریت کو بوجھ لگتا ہے اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا، گزاریں کیسے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو مختلف چیزیں سکھانے پہ لگا دیں تو بچے بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ جیسے ان میں سے ایک چیز تو یہی ہے کہ اگر آپ ان کو جو ہلکی پھلکی سی کیلی گرافی ہے کہ کلرز کے اندر کچھ لکھنا اور کچھ بنانا، اگر یہ سکھانا شروع کر دیں تو بچوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے، بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں۔
آپ مختلف کلرز دیں اور پیپر دیں اور بچوں کو مثال کے طور پہ کوئی بھی سینری دے دیں یا کچھ لکھنے کو دے دیں، بسم اللہ شریف لکھیں، کلمہ طیبہ لکھیں اور اس میں رنگ بھریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو آپ دیکھیے ان کا ٹیلنٹ سامنے آ جائے گا، ان کے اندر ایک اسکل اور ایک مہارت پیدا ہو جائے گی۔ تو بچوں کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آداب زندگی سے ہماری قوم جتنی دور ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے چمن تو سارا جانے ہے، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری جو اخلاقی کیفیت ہے، مینرز، آداب، ایٹیکیٹس کے اعتبار سے وہ بہت نازک اور بہت ڈاؤن ہے۔ اب اگر بچوں کو آداب سکھانا شروع کر دیں، بچوں کو آداب گفتگو کرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، چیز لینے دینے کے، مثال کے طور پہ 2-3 آداب ایسے ہیں کہ آپ یقین کریں، آپ کسی گھر میں جائیں اور آپ کو اگر نظر آ جائے نا تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ مثال کے طور پہ بچے کو آپ نے کوئی شے دی، کوئی چیز پکڑائی اور بچہ آگے سے بولے جزاک اللہ انکل، شکریہ، تھینک یو، آپ کہ یار بڑا سلجھا ہوا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بچہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس کوئی چیز لے کے آیا اور بالفرض اس سے وہ چیز گر گئی یا کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو فوراً اگر بول دے سوری، معذرت، یار بڑا سلجھا ہوا بچہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اچھا اسی طریقے سے کسی جو ہے نا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کی فوری طور پہ جو ہے نا وہ معذرت کر لے، دینے پہ شکریہ ادا کر لے، یا گفتگو کرتے ہوئے وہ اسمائل کے ساتھ گفتگو کرے، مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کرے۔ اب مسکراہٹ جو ہے یہ صدقہ بھی ہے اور کثیر مواقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور طلیق الوجہ، جی یعنی چہرے کا حشاش بشاش ہونا، جی چہرے کا کھلا ہوا ہونا، چہرے کے اوپر رونق ہونا اور چہرے کی ایک فریشنس کا ظاہر ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا سبحان اللہ، کہ طلیق الوجہ سبحان اللہ، اور کثیرت تبسم سبحان اور متبسمن دائمن سبحان اور دائم التبسم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا۔ اور پوری دنیا کے اندر مسکراہٹ کو پسند کیا جاتا ہے، 20 مسائل جو ہے نا وہ مسکراہٹ سے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے جو سامنے والے کے غم کو زائل کر دیتی ہے، جس کی وہ کیا ہے، تبسم سے مرجائی کلیاں کھلی، اس تبسم کی قیادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم مبارک یہ ہوتا تھا۔ تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونا اور فریشنس ہونا یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو گھروں میں بچے بھی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کے ہر وقت جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ غصہ ناک پہ دھرا ہوا، جی، بچوں کے اندر بھی مزاج آ جاتا ہے، اور یہ مزاج بڑھتے بڑھتے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ اس مزاج کا اظہار دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس انداز میں کی جا سکتی ہے۔ تو مینرز کی کتاب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مکتبۃ المدینہ کی 101 مدنی پھول، 163 مدنی پھول، سنتیں اور آداب، یہ کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ حضرت امام یہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ اچھا، اسی طرح میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ یہ احناف کے بہت بڑے امام گزرے، اور یہ اصحاب ترجیح میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جو مختلف اقوال میں ترجیح دیتے ہیں کہ یہ قول جو ہے نا دلائل کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے یوں کہہ لیں کہ حق گو عالم تھے، حق کا اعلان کرنے والے، نہ بادشاہ سے ڈرنے والے، نہ کسی امیر وزیر سے ڈرنے والے۔ تو آپ نے کسی حاکم کے سامنے کوئی اس طرح کی حق بات کہی کہ اس نے آپ کو قید کر دیا، اور بڑے عرصے تک قید رکھا، تھوڑا سا نہیں بہت عرصے تک قید رکھا۔ لیکن آپ نے قید میں کیا کیا؟ سبحان اللہ، آپ نے اسی قید کے اندر، اچھا آپ کو قید کیا گیا کنویں کے اندر، کنویں میں قید کیا، آپ کے شاگرد آتے اور کنویں کے منڈیر کے ارد گرد بیٹھ جاتے، وہ اوپر سے سوال کرتے اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کنویں کے اندر سے ان کو جواب دیتے۔ اور یوں آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی، کنویں کے اندر سے مقید ہو کر کئی کتابیں تصنیف فرمائی، اور ان میں ایک کتاب کا نام ہے مبسوط سرخسی، جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، 30 والیومز کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ کتاب آپ نے کنویں کے اندر تصنیف فرمائی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قید ہوئی تو آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اچھا، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ،
آپ کو بھی بڑا عرصہ تک جو ہے وہ قید میں رکھا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قید میں کیا کیا، آپ نے جیل کے اندر امامت شروع کر دی، نماز پڑھانا شروع کر دی اور لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دی، قیدیوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہ آپ کا من اچھا۔ اسی طریقے سے جب یہاں ہندوستان کے اوپر غیروں نے قبضہ کیا اور یہاں پر اپنی حکومت اسلامی حکومت ختم کر کے دوسری حکومت مسلط کر دی، تو انہوں نے بہت بڑے علماء کو قید کر دیا، کیونکہ علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ بھائی ان کا مقابلہ کرو۔ تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے قید کر دیا۔ اب جب انہوں نے قید کیا تو ان میں بہت سے علماء وہ ہیں جنہوں نے اس قید کے اندر کتابیں تصنیف فرمائی۔ چنانچہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، آپ نے اسی قید کے اندر الثورۃ الہندیہ کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی تھی، جس کا بعد میں ترجمہ ہوا تھا باغی ہندوستان کے نام سے۔ اچھا، اسی طریقے سے اسی قید کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی قید کے اندر ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی علم الصیغہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے درس نظامی کے اندر صرف پڑھانے کے لیے جو ہے وہ رائج ہے، اور اسی قید کے اندر آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ایک مختصر کتاب تصنیف فرمائی تھی جس کا نام تھا تواریخ حبیب الہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ علماء کرام ہیں، جیل کے اندر ہے، قید ہیں، کہ جو گھر میں قید سے زیادہ سخت ہے۔ گھر میں بندہ ایسے تھوڑی قید ہوتا ہے، گھر کے اندر تو پورا گھر ہے اپنا، عیش ہے، موج ہے، مستی ہے، سارا کچھ ہے، کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن جیل میں تو ساری سہولیات سے محروم ہے۔ لیکن وہاں بیٹھ کے بھی ان علماء دین نے، علماء کرام نے کتابیں تصنیف فرما دی، اور اس طرح علماء کی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ میرے ذہن میں نام موجود ہیں، بہت ساری تفسیریں ایسی ہیں جو جیل میں لکھی گئی، کہ ان کو قید کر دیا تو انہوں نے کہا چلے باہر رہ کے تو کام ہوتا نہیں تھا، اب جیل کے اندر ہی کام کرتے، تو جیل میں انہوں نے کتابیں تصنیف فرمائی، تفسیریں لکھی ہیں۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو جیل کے اندر لکھی گئی ہیں، کہ زندان میں جیل کے اندر لکھی جانے والی کتابیں۔ تو یہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یوں بھی کر لیتے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو ہم مقید ہیں، ہم گھروں کے اندر قید ہیں، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں کرنے کے کام بہت سارے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، تو واقعی حقیقت ہوتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، اس کو لکھنا شروع کر دیں، تو آپ کی اتنی لمبی لسٹ تیار ہو جائے گی، آپ بولیں گے یار لاک ڈاؤن تو 14 دن کا، کام تو زیادہ دن کے ہو گئے، اب کام کم کروں یا لاک ڈاؤن زیادہ کر دوں۔ تو زندگی میں اتنے پینڈنگز اور اتنی چیزوں کی تاخیر ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کی پوری لسٹ ہوتی ہے۔ ہمارے 20 کام ہوتے ہیں، یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا، 25 آدمی کو فون کرنے تھے، ہم نے فون نہیں کیے تھے، کوئی فوت ہوا، کوئی بیمار ہوا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، کسی کو خوشی ملی، تو اب ان سب کو فون نہیں کیے ہوتے، بھائی ان کی لسٹ بنائیں، سب کو باری باری فون کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے جو ہے ایک اچھا خاصا اور بڑا اچھے کام میں اچھا وقت آپ کا گزر جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جو میں نے مینرز کے حوالے سے عرض کیا، تو چشم بدور کے ہماری اکثریت اس سے محروم ہے کہ ہمیں ادب آداب نہیں آتے، نہ مہمان بننے کے اور نہ مہمان کی خدمت کرنے کے، نہ ہمیں باہر نکلنے کے اور نہ ہمیں گھر میں ٹھہرنے کے، نہ ہمیں رات کو کیسے باہر سے آتے ہیں اور کیسے دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ ایک پوری لسٹ ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ کی میں عرض کروں گا 2 سے 3 کتابوں کا مطالعہ کر لیں، یقین کیجئے آپ کے جو مینرز کا معاملہ نا یہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 1، بہار شریعت کا 16واں حصہ، بہار شریعت کا 16واں حصہ، یہ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، زیور چاندی، لباس اور چھینکنا اور کھانسنا، یہ ان سب چیزوں کی سنتیں اور آداب پر مشتمل ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے ایک باب کا روزانہ مطالعہ کریں تو آپ یقین کیجئے کہ علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ صرف عام لوگوں کے لیے نہیں، حقیقت یہ ہے یہ علماء کے لیے بھی مفید ہے۔ اس میں اتنی معلومات ہیں بہار شریعت کے 16ویں حصے میں۔ ساری کتابیں اچھی ہے لیکن آداب کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، آداب کے بارے میں ہی ایک اور کتاب جو ابھی میں نے ذکر کی ہے 101 مدنی پھول، دوسری کتاب 163 مدنی پھول، تیسری کتاب سنتیں اور آداب، یہ 3 کتابیں ہوگی۔ ایک اور کتاب میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی مکتبۃ المدینہ کی ہے، وہ ہے تکلیف نہ دیجیے، تکلیف نہ دیجیے۔ اس کتاب میں وہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اور جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
یا دوسرے کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ کتاب جو ہے نا, یقین کیجئے اس کتاب کو تو اپنا جو ہے نا وہ گائیڈ سمجھ کے اس کو آپ پڑھیں کہ یار ہم کہاں کہاں دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارا ذہن نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو تکلیف دیں, لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا یا ہماری توجہ نہیں رہتی اس کی طرف. کوئی توجہ دلا دے تو پھر ہوتا کہ او ہو اچھا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہی ہے کہ جیسے رات کے وقت کسی نے جو ہے نا وہ کیا نام ہے کوئی کیل جو ہے نا وہ لگانا شروع کر دیا, کیل ٹھونکنا شروع کر دیا, تو اب اگر اس کو اس وقت توجہ نہیں ہے کہ یار یہ وقت کیا اور میں اس وقت کیا کر رہا ہوں, لوگوں کے سونے کا ٹائم, لیکن اگر وہ پڑھ لے گا نا تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ ہاں یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح چلتے ہوئے ایک تعداد ہے لوگوں کی جو پاؤں گھسیٹ کے چلتی ہے. اچھا اب جوتا گھسیٹ کے چلتے اتنی بری آواز آتی ہے اس کی اور اتنی سخت ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے, لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنے کتاب پڑھیں گے نا اور اسے اپنے لیے ایک سیلف ایویلیویشن اور ایک سیلف انالیسس کے طور پہ یعنی خود احتسابی کے طور پہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار یہ جو پاؤں گھسیٹ کے چلنے کی عادت ہے نا یہ میرے اندر ہے, مجھے اس کو ختم کرنا ہے. بعض لوگوں کو بہت اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی بات دو بندے بھی کر رہے ہیں اتنی اونچی بولیں گے وہ دور تک آواز جائے گی. اچھا بعض لوگوں کو لمبی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوٹی سی بات ہے سامنے والا کہتا ہے یار کس پکاؤ سے میرا رابطہ جب واسطہ پڑ گیا, بات ہی ختم نہیں ہو رہی اس کی. تو بات مختصر کرنی چاہیے, بات جو ہے نا وہ نپی تلی کرنی چاہیے, بات اتنی کریں کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے, سامنے والا بور نہ ہو. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس سوائے دکھ کی خبروں کی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ جب بیٹھیں گے تو بس ایسا ہی ہوگا کہ سارے مل جل کے قبرستان پہنچ گئے, وہ دنیا بھر کے دکھ اور غم جمع کر دے گا. تو اب یہ عادت ہے تو اس کو سوچیں کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے. مزاج کے اندر جو مزاح ہونا چاہیے, خوش طبعی ہونی چاہیے, خوشگواری ہونی چاہیے. اب بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو لگے کہ یار یہ ماشاءاللہ اس انداز یہ ایک فریشنس پیدا ہو جاتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو بولیں کہ محفل میں آئے تو محفل معطر ہو جاتی ہے, ان کی باتوں سے جن کی باتوں سے خوشبو آئے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ محفل کو تر و تازہ کر دیتی ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اچھی ملی محفل کا ستیاناش کر دیتے ہیں, وہ وہاں پر ایسی مایوسی پھیلاتے ہیں اور چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر کے پیش کرتے ہیں. اور یہ ایسی بری عادت ہوتی ہے. بعض افراد پہلے میں اپنا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آ کے کچھ خبر دیتے تھے نا تو ٹینشن ہو جاتی تھی یا اللہ خیر. اچھا کچھ عرصے بعد نا آہستہ آہستہ سمجھ آ رہے نہیں یار اس کا پرابلم ہے, دنیا کا پرابلم نہیں ہے. دنیا اتنی مصیبت میں نہیں ہے, یہ بیچارہ زیادہ مصیبت میں کہ وہ چھوٹی سی بات ہوئی نا تو اس کو بس ایسے بولیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مثال کے طور پہ مریض کی عیادت کیسے کرتے. اب مریض کی عیادت یہ بھی ہے, اچھا ہاں ٹھیک ہے یار ہزاروں لوگ بیمار ہوتے ہیں, کیا بات ہے, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے اوہو میرا دوست بھی فوت ہو گیا تھا اس کے اندر. ہاں اب اس کو مرنے کی جب خبریں دیں گے تو وہ بیچارہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ یار یہ کیا. بڑے سے بڑے مرض کے اندر بھی یقین کیجئے حوصلہ افزائی بہت کام آتی ہے, اور چھوٹے سے چھوٹے مرض کے اندر بھی جو ہے نا وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی ساری چیزیں ہیں, اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے نا, اچھا اس میں ایک چیز آپ کو عرض کروں گا, مطالعے کی بھی عادت نہیں نہ ہوتی تو اس لیے مطالعہ کرنا بھی مشکل ہے. اب کیا کریں, اب آپ مطالعہ کریں ریسرچ ورک کے طور پہ, مطالعہ اسٹڈی ریسرچ ورک کے طور پہ. ریسرچ ورک کیسے, آپ ایک کتاب سامنے رکھتے ہیں, تکلیف نہ دیجئے, یہ کتاب سامنے رکھ کے آپ ایک ساتھ میں ڈائری رکھ لیں, رجسٹر رکھ لیں, کاپی رکھ لیں, اور اس پر آپ اپنی ذات کے بارے میں تجزیہ کریں. چیپٹر نمبر 1 یا عادت نمبر 1 اور میں موصوف. اب آپ اس کے اوپر لکھیں کہ یہ عادت ہے نہیں ہے, یہ عادت ہے نہیں ہے, یہ چیک لسٹ بناتے جائیں. آپ یقین کیجئے یہ چند دن آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیں گے. یہ چند دن آپ گھر میں گزاریں گے اور آپ اپنی ساری خامیوں پہ اور خوبیوں پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی کہ ہیں میرے اندر یہ چیزیں تھیں, اب آپ اس کو صحیح کرنا شروع کر دیں گے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو دوسری عرض کروں, اس پہ انشاءاللہ کسی اور دن ڈیٹیل سے بھی میں کلام کروں گا, لیکن ابھی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے اپنی خوبیاں لکھیں, آپ بیٹھ کے اپنی خوبیاں لکھیں. ہماری زندگی میں جو ناشکری ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نعمتیں یاد نہیں رہتی
اور ہمیں اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں، وہ یاد رہ جاتی۔ آپ اپنی نعمتیں لکھیں۔ جب آپ نعمتیں لکھنا شروع کریں گے نا کہ یار الحمدللہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک، ایک بندے کو 4000 بیماریاں ہو سکتی ہیں اور مجھے ایک بھی نہیں ہے، یا ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے عافیت میں رکھا، اس سے عافیت میں رکھا۔ نمبر ایک تو نعمتیں شمار کریں، اور جب آپ نعمتوں کی گنتی کریں گے نا تو شام تک آپ کی ساری اداسی نکل جائے گی۔ جب بندہ بہت اداس ہو نا، اس اداسی کو، پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نعمتوں کی لسٹ بنانا شروع کر دے۔ میرا بچہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ فوت ہو گیا، باقی کتنے ہیں؟ 4۔ اگر 4 بھی چلے جاتے تو بھائی جو گیا ہے اس کی بجائے جو 4 باقی ہیں نا، اس کو سوچیں۔ 4 تو باقی ہے نا آپ کے پاس۔ تو اس انداز میں جب بندہ پوزیٹو تھنکنگ کے ساتھ چلتا ہے، مثبت سوچ کے ساتھ چلتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنی نعمتیں شمار کریں۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہوتی ہے، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یار ہم تو بہت اچھی نعت پڑھ لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم تو بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم تو بہت اچھا لکھ لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یار ہمارے اندر تو کمیونیکیشن سکل، سپیکنگ پاور، گفتگو کرنے کی مہارت ہے، ہم تو بہت اچھے طریقے سے دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں، ہم تو اپنی اس گفتگو کی طاقت کو استعمال کر کے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر سکتے ہیں، بگڑے ہوئے کو سدھار سکتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان کو فرمان بردار بنا سکتے ہیں، یا ہم 2 روٹھے ہوئوں کو آپس میں صلح کروا سکتے ہیں۔ ساری سپیکنگ پاور کمیونیکیشن سکل کے اوپر دارومدار رکھتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، جب آپ اپنی صلاحیتیں لکھنا شروع کریں گے تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ یار میں تو اپنی زندگی کسی اور ہی کام میں گزار رہا ہوں، مجھے خدا نے یہ صلاحیتیں دی، میں ان کے اندر اس کو استعمال کروں۔ تو یہ والے کام بہت سارے ہیں، بچوں کی تربیت کے، اپنا سیلف انالیسس کے، خود احتسابی کے، اپنی کمیاں دیکھنے کے، اپنی خوبیاں نوٹ کرنے کے، مستقبل کا پلان بنانے کے۔ تو وہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ مستقبل کا پلان کیسے بنایا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اسی اپنے سلسلے کے اندر کسی اور دن بیان کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ جیسے وہ کسی نے دیکھا، یار بار بار ہاتھ دھونا اس سے بہتر ہے کہ بندہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اور گھر میں بند ہونا اس سے بہتر ہے کہ وہ چادروں میں پیک کر کے وینٹیلیٹر پہ بند کر دیا جائے اس کو۔ تو گھر پہ بیٹھ کے جیسے پرہیز احتیاط کرنی چاہیے، احتیاطیں کریں، گھر پہ رہیں، چند دن ہے گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد موجے، پھر اس کے بعد جائز کام کریں۔ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب، آپ نے جو وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا سیلف ایویلیویشن کی بات کی ہے تو وہ بہت شاندار بات ہے۔ اور اس کے بعد جب آدمی سیلف ایویلیویشن کے بعد اپنے آپ کو ری ڈسکور کرتا ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، آدمی کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ کچھ ناظرین کی کالز ہیں ہمارے ساتھ، میں چاہوں گا کہ کالز بھی لے لیں۔ جی پہلی کال چلا دیجئے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، میرے اہل سنت نے رات خون عطیہ کرنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے، رہنمائی فرما دیں۔ خون عطیہ کرنے کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی آج کل جو صورتحال ہے کہ اشیاء کی قلت ہو رہی ہے، چیزوں کی قلت ہو رہی ہے، اسی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ خون دینے والوں کی بھی قلت ہو رہی ہے۔ بہت سے مریض وہ ہیں جنہیں خون چاہیے۔ ہم میں سے تقریباً ہر بندے کو زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ اس کی فیملی کو کسی وقت، کسی آپریشن کے وقت یا کسی مرض کے اندر خون کی ضرورت پڑی ہوگی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم بندے تلاش کرتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے، فون کرتے، اس سے پوچھ، تو پھر کوئی خون دیتا ہے تو ہم اس کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے کہ یار اس نے ہمارے مریض کی زندگی بچائی، اس نے اس کو تکلیف سے بچایا۔ تو کسی کی تکلیف دور کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کسی کی مشکل میں اس کی مدد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ مریض وہ ہوتے ہیں جنہیں مستقل بنیادوں پہ خون کی ضرورت ہے، جیسے تھیلیسیمیا کا مرض جن کو ہوتا ہے۔ تو تھیلیسیمیا جو ہے یہ بچوں میں خون کا یہ مرض ہے کہ جس میں بعض بچوں کا ہر 15 دن بعد، بعض کا ہر ہفتے بعد، بعض کا ہفتے میں 2 مرتبہ
پورا خون چینج کرنا ہوتا ہے، یعنی جو ان کی باڈی میں خون ہے وہ سارا نکالنا ہے اور اتنا خون ان کی باڈی میں ڈالنا ہے. تو ان کو خون کی ٹھیک ٹھاک مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بلڈ سرطان ہے، کینسر ہے، تو اس کو بھی خون کی کتنی ضرورت پڑتی ہے یہ آپ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے امراض ہو سکتے ہیں کہ جن میں اس کی ضرورت پڑے. اب ہوتا یہ ہے کہ عین موقع پر خون دینے والا دستیاب نہیں ہوتا، تو بلڈ بینک بنتے ہیں. بلڈ بینک یہ ہوتے ہیں کہ لوگ اس میں خون جمع کروا دیتے ہیں، خون ان کے اندر موجود رہتا ہے، جس وقت جس کو ضرورت پڑتی ہے اسی وقت اس کو خون لگا دیا جاتا ہے. کیونکہ خون یوں نہیں لگتا کہ ادھر ایک جو ہے نا وہ کیا نام ہے پائپ لگایا تو دوسرے کے اندر وہ دوسرا پائپ لگا دیا، ایسا نہیں ہوتا. یہ خون لیا جاتا ہے، اس کی اسکریننگ ہوتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کو پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد یہ خون لگایا جاتا ہے. تو اس کے درمیان میں ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، تو اس لیے خون پہلے سے لے کے رکھا جاتا ہے تاکہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو فوری طور پہ اس کو دیا جا سکے. اچھا، اب ہوا یہ کہ لوگ گھروں سے نکلنا بند ہو گئے آج کل، اور جو لوگ جو اپنا رضاکارانہ طور پہ یہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کو خون دیتے تھے، ان کے جدا گانا ہاسپٹل بنے ہوئے پاکستان کے اندر، دنیا بھر میں، اب ان کو خون نہیں دیا جا رہا، ان کو خون نہیں مل رہا. اور ان مریضوں کو خون نہ ملے، تھیلیسیمیا کے مریض کو خون نہ ملے تو آپ سمجھے سیدھی موت ہے، سیدھی موت ہے. پھر تو یعنی چند دنوں کے اندر اندر اس کا کام ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ کسی کی زندگی پہ کیسی بنی ہوئی ہے. لیکن چونکہ لوگ اب گھروں سے نکل نہیں رہے اور لوگ جا نہیں رہے اور خاص طور پہ ہاسپٹلس جانے سے اوائڈ کر رہے ہیں، تو وہاں ہوگی خون کی قلت. اب خون کی قلت ہے تو اب وہاں پر زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں پہنچ چکی ہیں. یہ باقاعدہ جو ہاسپٹلس والے ہیں بیچارے وہ بھی اس کے حوالے سے گفتگو کرے، اعلان کر رہے. تو اس تناظر کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی نے اور امیر اہل سنت نے ایک طریقہ کار یہ شروع فرمایا کہ دعوت اسلامی یہ ارینجمنٹ کرے گی جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، جو اور امراض میں مبتلا ہے، جنہیں خون کی ضرورت ہے. تو دعوت اسلامی جیسے یہ راشن کے ذریعے، ایک تو علم دین کے ذریعے امت کی خیر خواہی کر رہی ہے، اسی طرح اب اس موقع کے اوپر راشن تقسیم کرنا یا جو ہے وہ مالی مدد کرنے کے ذریعے لوگوں کی معاونت کر رہی ہے. تو اب یہ جو مریض ہے ان کے لیے دعوت اسلامی بلڈ جمع کرے گی، یعنی بلڈ بینک کے انداز کے اندر جمع کر کے وہ متعلقہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو دیا جائے گا، تاکہ یہ جو ہمارے بچے ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں ان کی جان بچائی جا سکے اور ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لائی جا سکے. تو اس کے حوالے سے امیر سنت نے یہ ترغیب دی ہے اور یہ بہت بہت اچھا کام ہے اور یہ بالکل جو ہے یہ کیا جائے. اور یہ جو جیسے دے سکتا ہے دعوت اسلامی کے ہاں یہاں پر جہاں پر بھی اس کا ارینج کیا جائے گا وہاں دے سکتا ہے وہاں دے، اس کے علاوہ ڈائریکٹ وہیں جا کے دے سکتا ہے. تو جو بھی صاف ستھرا اچھا ہاسپٹل ہے وہاں پر جا کے دے دے. تو یہ ترکیب بنائی جائے. شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، اور جان بچانے کے لیے اس عمل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حسن نیت کے اوپر یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. جی نیکسٹ کال دے دیجیے. سوال ہے کہ اذان جس وقت ہوتی ہے نا اس کا جواب دینا ہوتا ہے. حی علی الصلاۃ پہ کیا پڑھنا ہے، حی علی الفلاح پہ کیا پڑھنا ہے، صلاۃ خیر من النوم پہ کیا پڑھنا ہے. اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ اذان کے جو کلمات کہے جا رہے ہوتے ہیں ان کلمات کو دہرا دیا جائے. اب حی علی الصلاۃ پر کیا کہا جائے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دونوں کلمات کے جواب میں لا حول شریف پڑھی جاتی ہے. ایک بات، الصلاۃ خیر من النوم، جو فجر کی اذان میں الفاظ کہے جاتے ہیں تو ان الفاظ کے جواب میں کیا کہا جائے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. تو نے سچ کہا، یعنی یہ نا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ تو نے سچ کہا اور تو نے یہ نیکی کی اور تو نے حق بات اپنی زبان سے کہی. تو یہ اس کے جواب میں کہا جائے. جی اگلی کال.
भाई मेरा सवाल है, मुफ्ती साहब से पूछना है कि मैं सोने चांदी का काम करता हूँ, जैसे कि मैं थोड़ी टाइम पहले सो रहा था, मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि सोना मर्द को हराम है, हम अंगूठी वगैरह बनाते हैं, क्या हमको भी गुनाह मिलेगा इसका बनाने का? सोना चांदी का पहनना मर्द को हराम है। सिर्फ चांदी की वो जो एक अंगूठी है उसकी इजाज़त है, जो 4.5 माशे से कम वज़न की हो, एक नगीने वाली हो, ना बगैर नगीने के हो, और ना एक से ज़्यादा नगीने हो, और ना वो ख़वातीन के अंदाज की स्टाइल की हो कि पहनने वाले को लगे यार इसने तो औरतों की अंगूठी पहनी हुई है, ये भी ना। तो ये अंगूठी जो है जायज़ है। इसके अलावा जो है वो बाकी और चीज़ें जो है वो मर्द को नाजायज़ है, खा वो धात की हो या सोने की हो, या सोने की दात हो या चांदी की दात हो या कोई और दात हो, मर्द के लिए ये नाजायज़। अब जो लोग बनाते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? तो मर्दाना तर्ज की सोने की अंगूठी बनाना, यानी मर्दों के लिए सोने की अंगूठी बनाना, ये नाजायज़ है कि अगरचे ये आदमी तो सिर्फ बेचेगा, पहनेगा दूसरा, लेकिन ये उसके पहनने में एक अंदाज में ताउन कर रहा है, ये बना रहा है तो वो पहन रहा है। और गुनाह पर ताउन करना ये कुरान पाक का सरी फरमान है कि ये जायज़ नहीं है। वला तावनु अलल इस्मी वल उदवान, और गुनाह और ज़्यादती सरकशी के कामों पर एक दूसरे की मदद ना करो। तो लिहाजा ये मर्दों के लिए सोने की अंगूठी बनाना जो है ये जायज़ नहीं है। जी अगली कॉल भी दे दीजिए अभी। सबसे ये सवाल है कि जो अभी हालात बने हुए हैं उसमें लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई अल्कोहल की या इस तरह की चीज लिखी होती है तो उसके करने से क्या कपड़े वगैरह नापाक हो जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, अल्कोहल के बारे में मसला पहले भी बयान किया गया था कि अल्कोहल जो है बेसिकली तो ये शराबी होती है, ठीक। दूसरी बात ये है कि जो शराब है इसके अहकाम में तफसील है। जो वो शराब है जो मुजमा अलैह और मुत्तफक अलैह शराब है, अंगूर की शराब, उसके बारे में है कि वो असलन नापाक है, खा वो एक कतरा हो, और उसका पीना हराम है, खा वो एक कतरा हो। जो बकिया शराबें हैं, अच्छा उसमें बाद ने फरमाया कि 4 शराबों का ये हुक्म है। जो उसके अलावा शराबें हैं उसके बारे में ये है कि शराब का पीना ये हराम है, खा वो एक कतरा हो, और वो खा किसी भी शय से बने, खा वो गन्ने से बने या गंदुम से बने या जौ से बने या चावल से बने या किसी और शय से बने, वो सारी की सारी जो है वो इसी जुमरे में आएंगी, और पीना जो है वो हराम है, खा वो एक कतरा हो और खा वो नशा ना दे, ठीक। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि जो अलावा शराबें हैं उनके बारे में हुक्म शरई ये है कि जब वो हद नशा तक नहीं है तो ना वो नापाक हैं और ना उनके पीने के ऊपर हुक्म है। लेकिन पीने के मामले में जो फतवा है वो इमाम मोहम्मद के कौल पे कि शराब किसी भी किस्म की हो उसका एक कतरा पीना भी हराम। लेकिन उलमा ने यह फरमाया कि फी ज़माना बहुत सारी चीज़ों में अल्कोहल के कसीर इस्तेमाल की वजह से दवाइयों के मामले में जो फतवा है वो शेखैन इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ के मज़हब पे है कि ये नापाक नहीं है। और जो खारजी इस्तेमाल है अल्कोहल का, तो खारजी स्प्रिट जो है ये इस्तेमाल की जा रही है, अब यूँ कह ले कि कसीर चीज़ों के अंदर, और उसी के अंदर ये स्प्रे भी आ जाते हैं, डिटोल है या एंटीसेप्टिक चीज़ें हैं, तो इन सब ये सैनिटाइज़र है, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो स्प्रिट इस्तेमाल होती है, अल्कोहल इस्तेमाल होता है। और ये जो है इसके बारे में खारजी इस्तेमाल के बारे में हमारा फतवा ये है कि शेखैन के मज़हब के ऊपर ना ये नापाक हैं और ना इनका खारजी इस्तेमाल नाजायज़ है। तो लिहाजा ये इसका खुलासा कलाम है जो मैंने अर्ज़ कर दिया। जी एक और कॉल है वो भी दे दीजिए। सियालकोट से अवैस असलम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज है कि दौरान मुताला किन बातों का ख्याल रखा जाए कि जो हम पढ़ें वो याद रहे। जी तो सब इसी के साथ मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा।
طیب رضا صاحب ہیں اٹلی سے. میں سوال پڑھ دیتا ہوں, وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں پرسنل. آپ روزانہ کتنا مطالعہ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ کچھ ٹپس بتا دیں. نیز زیادہ مطالعے میں کیسے دل لگائیں یہ بھی ارشاد فرما دیں. مطالعہ کیسے کیا جائے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مطالعے کے آداب ہیں ان کا خیال کیا جائے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ با مقصد مطالعہ کیا جائے, بے مقصد مطالعہ نہ ہو. بے مقصد اور با مقصد میں کیا فرق ہے کہ آپ مطالعے پر ایک مرتبہ یہ غور کر لیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں. کیا صرف وقت گزارنے کے لیے, یا معلومات حاصل کرنے کے لیے, یا علم حاصل کرنے کے لیے, اور یہ معلومات اور علم مجھے کہیں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. تو ان چیزوں کے اعتبار سے مطالعہ کریں. تو جب آپ با مقصد کا فلٹر لگا دیں گے نا وہاں پر, تو بہت سارے مطالعے جو نا وہ سائیڈ میں ہو جائیں گے اور آپ مقصدیت پہ آ جائیں گے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جب مطالعہ کریں تو اس وقت نہ تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو اور نہ اتنا پیٹ بھر کے کھایا ہو کہ توجہ ادھر ہی جاتی رہے. اسی طرح پانی وانی پی کے بیٹھیں, واش روم کی عادت جو ہے نا اسے فارغ ہو کے بیٹھیں, شور والی جگہ سے ہٹ کے بیٹھیں. وقت وہ رکھیں کہ جس میں آپ کا ذہن تازہ ہوتا ہے, تر و تازہ ہوتا ہے اور توجہ آپ کی باقی رہتی ہے. تو جب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کا مطالعہ بڑے اچھے انداز میں ہوگا. اچھا, پھر اس کے بعد جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی انڈیکس پڑھتے ہیں, فہرست پڑھتے ہیں. فہرست پڑھ کے پھر اس کے بعد کتاب کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں. سرسری مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پیج کھولتے ہیں, کسی بھی چیپٹر کا ابتدائی اور آخری, ابتدائی آخری یوں کر کے آپ اس کو گزارتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ یوں مطالعہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پورا بالاستیعاب جسے کہتے ہیں, کور ٹو کور, پورے توجہ کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مطالعہ کرتے ہیں دوبارہ سرسری, جیسے پہلی مرتبہ میں کیا تھا. اب اس کے بعد آپ دوبارہ ایک مرتبہ انڈیکس کو دیکھتے ہیں. انڈیکس کو دیکھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار انڈیکس میں جو لکھا ہوا ہے کیا یہ مجھے آ گیا, کیا یہ میری معلومات میں آ گیا. اب فہرست پڑھتے آپ کو لگے کہ یار یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ کیا مطلب تھا اس کا. تو اب یہ جو مطلب نہیں سمجھ آ رہا, آپ صرف جا کے اس کو پڑھیں. جب آپ اس انداز میں پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نشان لگاتے ہیں, کتاب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ڈائری ساتھ رکھ کے اس پہ لکھتے ہیں. جب آپ یوں مطالعہ کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس پوری کتاب کو نچوڑ کر آپ نے جو ہے نا وہ اپنے گویا اندر اتار لیا. تو یہ مطالعہ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایفیکٹو طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. اچھا, میرے مطالعے کے حوالے سے یہ ہے کہ میں مطالعہ کرتا رہوں اور اس کے علاوہ تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے. مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو کرتے رہتے ہیں, جو ہاتھ میں آتا ہے پڑھتے رہتے ہیں. مقاصد اپنے ذہن میں میرے موجود ہوتے ہیں, مجھے کیا پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے, تو کیا پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے, تو اس اعتبار سے پڑھتا ہوں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر فیز کے اندر مطالعے کا ایک ہی انداز نہیں رہتا, کیونکہ جب آپ شروع میں پڑھتے ہیں تو آپ پوری تفصیل سے پڑھتے ہیں, لیکن جب آپ بہت 10-15 سال آپ کے مطالعے میں گزر جائیں تو پھر باتیں تکرار کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ چیز آپ نے پہلے پڑھی ہوتی ہے. اب آپ کو اس طرح توجہ اور تفصیل سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے نہیں پڑھا نا وہ توجہ سے پڑھوں, اور جو پہلے پڑھا ہوا ہے اس پہ صرف نظر گزار دوں. تو یوں پھر آپ بہت ساری تیزی کے ساتھ آپ صفحے پلٹتے جاتے ہیں, کتابیں پڑھتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ تصوف کی کتابیں ہیں. تصوف کی کتابیں یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال, ایک پرٹیکولر مثال دے دیتا ہوں اسپیسیفک, کہ جیسے نقشبندی تصوف کی جو کتابیں, ان میں لطائف کا بیان بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, ایک لطائف کا بیان ہوتا ہے اور ایک 8 اصول ہیں. تو نقشبندیہ کے اندر وہ 8 اصول جو ہے وہ بڑی کثرت سے چلتے, خلوت در انجمن, اس طرح کے الفاظ کے ساتھ. اب یہ جو 8 اصول ہے نا, یہ نقشبندی بزرگوں کی تقریباً ہر کتاب میں ہوں گے, اور جو لطائف کا بیان ہے یہ بھی سمجھ لے کہ تقریباً ہر کتاب میں ہوگا. اب جب آپ نے ایک کتاب پڑھ لی تو اس کے بعد اب آپ جب دوسری کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کو نئے سرے سے تو تفصیل سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. نئے سرے سے جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ اس چیز کو سکپ کر دیں گے یا اس کو سرسری گزار دیں گے, اور کوئی نئی بات ہے تو آپ وہ پڑھیں گے. اس طرح کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ ان بزرگوں کی کتابوں کی تعداد ہے 100,
اور آپ نے جب 5-6 پڑھ لی تو آپ نے میکسیمم جو ہے نا اس کا جو کانٹینٹ ہے اور موسٹ آف دا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد بقیہ جو کتابیں ہیں وہ جسٹ آپ پیج پلٹیں گے اور وہ کتاب مکمل ہوتی جائے گی. جب آپ یوں پڑھیں گے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب میں نے ایک دن میں 1000 صفحہ پڑھا. بیسیکلی 1000 صفحہ کیا ہے؟ وہ 1000 صفحہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لفظ بلفظ پڑھا, ایسے کوئی نہیں پڑھ سکتا, یہ انتہائی مشکل ہے. تو پھر یہ بس بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا کہ کتاب میں ہے کیا, آپ کو یہ پتا کتاب میں ہے کیا. یہی معاملہ تفسیروں کا ہوتا ہے, یہی معاملہ حدیثوں کا ہوتا ہے, حدیث کی کتابوں کا, یہی معاملہ فقہ کا ہوتا ہے, یہی معاملہ فلسفے کا ہوتا ہے, اور تقریباً یہی معاملہ اور چیزوں کا ہوتا ہے. اب اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں, اس سے آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی. یہ جو آج کل وائرس ہے اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر 1000 بندوں کو بھی آپ پڑھیں گے نا تو تقریباً وہی ہوگا کہ بھائی صاحب ہاتھ دھوتے رہیں, سینیٹائزر استعمال کریں, چہرے کو چھونا نہیں ہے, گلے لگنا نہیں ہے, باہر نکلنا نہیں ہے, اور باقی وہ جو نا اسپرے وغیرہ گھر میں ڈیٹول کا کرتے رہے. یہ آپ نے پڑھ لیا نا, اب آپ اس کے بعد آئنسٹائن کی تھیوری پڑھ لیں, یہ کرونا وائرس کے اوپر, یہ ہے نہیں ویسے کہہ رہا ہوں, اب اس کی وجہ تھیوری پڑھ لیں, اور یا ہمارے اپنے جو گلی کے اندر کوئی جھاڑو وارو پھیرتا ہے اس کو پڑھ لیں. یہ دونوں برابر ہی آپ کو معلومات دے دیں گے اس معاملے کے اندر, کیونکہ سب یہی کہہ رہے ہیں. تو جب آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اب آپ کو 100 مرتبہ پوسٹیں آئیں, 100 مرتبہ کتابیں آئیں, 100 مرتبہ آپ کو جو نا وہ پمفلٹ آئیں, احتیاط بھائی یہی ہونا اس کے اندر, یہی ہونا. تو اب نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, اب پہیا نئے سرے سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے مطالعے کے اندر ایک بڑا بنیادی نقطہ. جی استاد گرامی جو ہے وہ اپنے مطالعے کے معاملے میں کچھ کثر نفسی کا کام لے رہے ہیں. یہ سوال شاید مجھ سے پوچھنا چاہیے جو پچھلے 10-12 سال سے استاد صاحب کی خدمت میں حاضر رہتا ہے. الحمدللہ فتویٰ نویسی اور مطالعہ یہی استاد صاحب کا اوڑھنا بچھونا ہے. پھر کوئی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک اور کال ہے جی, وہ شامل کر دیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو سنتیں ہم 4 رکعت جو پڑھتے ہیں تو کیا اس چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت ملانا ضروری ہے یا صرف 2 رکعت میں ضروری ہے؟ سنتوں کے اندر حکم یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے. جو سنتیں ہیں ان کا یہی حکم ہوتا ہے. صرف فرضوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 4 اور 3 فرض جو ہیں ان میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے, اور جو تیسری یا چوتھی رکعت ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی. یہ صرف فرضوں کا ہے. نفلوں کے اندر, سنتوں کے اندر اور وتر نماز میں, ان سب کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آگے سورت ملائی جائے گی. ایک SMS پر سوال ہے, یونیورسٹی کے ایک طالب علم ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں آج کل بچوں کو نماز سکھا رہا ہوں, تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ درست طریقے سے بچوں کو کیسے نماز سکھاؤں, کو طریقہ ارشاد فرمائیں, اور میں کیسے اس کو کنٹینیو رکھ سکوں. نماز درست طریقے سے کیسے سکھائیں, اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مدنی چینل پر یا ہمارے ویب سائٹ پہ, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ, یا کسی دعوت اسلامی کی اپلیکیشن پہ, یا امیر اہل سنت کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ, ان میں سے بہت ساری جگہوں پہ پریکٹیکل موجود ہے کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں, قیام کیسے کرتے ہیں, ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں, تسبیح کیسے پڑھتے ہیں. تو وہاں سے دیکھ کر بتایا جائے اگر پورا صحیح ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ورنہ وہی دکھا دیا جائے. وہ دکھا دیا جائے نا تو یہ بیسٹ طریقہ ہے نماز کا طریقہ سکھانے کا. اچھا, بچوں ہی کی بات چل رہی ہے, کل بھی ہم بات کرتے رہے اور لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ڈیٹیل فرما دیں کہ بچوں کا آخر کرے کیا, بہت مسئلہ بنتا ہے. بچوں کا جو ہے وہ کیا کریں, دیکھیں بچوں کو کرنے دو جو وہ کر رہے, بس اس سے بچیں کہ وہ ایک تو لینگویج غلط نہ استعمال کریں, اور دوسرے نمبر پہ آپس میں ایک دوسرے کو مارے نہیں, اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کھیل ایسا نہ کھیلے کہ جس میں ان کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو. چھوٹے گھر ہوتے ہیں, بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب بچے بھاگتے ہیں تو جگہ جگہ پر, جیسے یہ ٹیبل ہے, اب یہ ٹیبل کے کنارے ہیں, نوک ہیں اس کی, اب اگر بھاگتے ہوئے کسی کے منہ پہ لگی یا پیٹ پہ لگی تو یہ تو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا نقصان ہو جائے گا. تو چوٹ نہ لگے, کھیل وہ کھیلنے دیں. دوسرے نمبر پہ ان کو جو غلط لینگویج ہے وہ نہ استعمال کرنے دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپس کے اندر جو ہے نا وہ فزیکل فائٹ سے ان کو روکیں.
باقی تھوڑا بہت جو بچے ذرا ایک دوسرے سے آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی صلاحیتی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، وہ ان کو کرنے دیا کریں. ہاں یہ ہے کہ ذرا دیکھتے رہیں گے تو بچے بھی ذرا کنٹرول میں رہیں گے اور اس میں حد میں رہیں گے. اچھا پھر میں نے عرض کیا تھا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں کڈس مدنی چینل یہ بچوں کی دلچسپی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بچے بہت دلچسپی سے اس کو دیکھتے ہیں. کڈس مدنی چینل پہ بچوں کو لائیں اور ان کو وہ دکھائیں. ورنہ اگر پھر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو موبائل یا آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ وغیرہ کے اندر آپ ان کو جو ذہنی آزمائش کی اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے وہ سلسلے دکھا دیں، یا جو کڈس مدنی چینل ہی کے سلسلے ہیں وہ ان کو دکھا دیں. مختلف اس طرح کے جو دعوت اسلامی کہ یوں بچوں کے پروگرام اور خاکے وغیرہ بنے ہوئے وہ ان کو دکھا دیں. تو اس طرح کے کاموں میں ان کو لگا کے رکھیں. اسی طریقے سے جو میں نے کیلی گرافی کا عرض کیا تھا، لکھنے کے اندر پینٹنگ کروائیں ان سے، تو پینٹنگ کے اندر بچے لگے رہیں گے. اچھا پھر گھر کے کام کاج کروانے کے اندر ان کو لگا کے رکھیں. کوئی گھر کے چھوٹے موٹے کام میں لگا کے رکھیں گے صحیح رہے. آپ یہ کہیں کہ جناب بچے ہوئے کہ لائن کے اندر جناب وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ ان کا لاک ڈاؤن ایسا کرے کہ چارپائی میں سب کو بٹھا کے اور سب کے پاؤں میں دھاگے باندھ کے آپ بولے کہ تمہارا لاک ڈاؤن ہے، ایسا بچے نہیں کر سکتے. اچھا پھر بچوں کی ایک اور ایکٹیویٹی ہے، میں آپ کو عرض کروں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں ان کے بھی بچے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ بچے ہی ہیں. تو جو بچے کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں. تو مجھے نے پوچھا ان کا کیا کروں بھائی، یہ تو کام میرا پورا کر دیں گے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ آپ کے بچے ماشاءاللہ تھوڑا پڑھے لکھے سلجھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی ویڈیو بنائیں مختلف چیزوں پر، کہ مثال کے طور پہ ملاقات کیسے کرتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، یا یہ سینیٹائزر کا استعمال، ہاتھ کیسے دھوتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں، اپنے رشتہ داروں کے اندر سینڈ کر دیں. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے بنانا شروع کر دی. اب ویڈیو جو 1-1.5 منٹ کی ویڈیو بنی نا، وہ 2 گھنٹے کے اندر بنی. لیکن اس 2 گھنٹے کے اندر یوں کہہ لیں کہ گھر کی جو آدھی فیملی ہے نا وہ بیزی ہو گئی، بچے بھی بیزی ہو گئے. تو یوں بچوں کی چھوٹی چھوٹی وہ ویڈیوز کہ جو آپ اپنی فیملی میں شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کی فیملی خوش ہوگی اس کو دیکھ کے کہ یار ہمارے یہ بھانجا بھتیجا یہ ماشاءاللہ یہ کر رہا ہے. تو اس طرح کی ویڈیوز بنائیں. اس کے بنانے کے اندر اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، بچے ذرا اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو کام ہیں ان کے اندر آپ لگائیں تو ایکٹیویٹیز جتنی زیادہ سے زیادہ کریں گے تو بچے اتنے ہی جو ہے وہ ایکٹیو بھی رہیں گے اور صحیح بھی رہیں گے. جی مصعب، ایک سوال یہ بھی ہے، اب ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں انسان بن کر سوچنا چاہیے، مذہب سے ہٹ کر سوچنا ہوگا، مذہب کو فی الحال سائڈ پر رکھ دیں، انسان بن کر سوچیں. تو یہ سوچ کیا ہے؟ دیکھیں مذہب کو سائڈ پہ کرنے کا مطلب تو معذاللہ کافروں کو ہی سوچنا ہوگا. اگر مذہب کو یوں سائڈ میں کریں گے تو یہ تو بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. یہ دیکھیں یہ بعض اوقات نا یہ اس طرح کے لوگ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اس جملے کا شاید مطلب نہیں پتا ہوتا، یا وہ بات کوئی پازیٹیو کہنا چاہتے ہیں لیکن ورڈنگ ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ جو یہ سمجھ کے کہہ رہے ہوتے نا کہ یار ہمیں مذہب سے بلند ہو کر سوچنا ہوگا، مذہب سے ہٹ کے سوچنا ہوگا، ہمیں انسانیت کے ناطے سوچنا ہوگا. تو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں کہ یار میں صرف مسلمان کی تکلیف دور کروں گا، کافر کی نہیں کروں گا. کسی پہ تکلیف ہے تو وہ سب کی دور کی جائے گی، بھلے وہ جانور ہی ہو. ٹھیک ہے. تو غیر مسلم جو ہے وہ انسان ہے، تو آپ اس کی بھی تکلیف تو دور کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کی بات کہنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا لفظ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل رانگ ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مشکل اور ایسی گھڑی آئے نا، اور یہ ایسی گھڑی نہ بھی ہو، تو آپ زیادہ مسلمان ہو کے سوچیں. آپ مذہب سے ہٹ کر نہ سوچیں، اسلام سے ہٹ کر نہ سوچیں، آپ زیادہ اسلام میں آ کے سوچیں. بہت خوب، بہت خوب. کیونکہ جب آپ زیادہ اسلام میں آ کے سوچیں گے نا تو فرق پتہ کیا پڑے گا؟ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. میرے اپنے دوست جو یو کے میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں بڑے بڑے مالز اور شاپنگ مالز جہاں میں خود شاپنگ کرتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب خالی اللہ ٹیشو پیپر نہیں مل رہے، جی سینیٹائزر نہیں مل رہے، آٹا نہیں مل رہا، کھانے کی اشیاء نہیں مل رہی. لوگ 2-2 مہینے کا سامان اٹھا کے اپنے گھروں کو لے گئے. جی یہ کیا تھا؟ جب یہ اسلام سے ہٹ کے سوچا تھا. ٹھیک، ہمارے ملک کے اندر بھی یہ ہوا، آٹا غائب، سینیٹائزر غائب، لیکن انہوں نے اسلام سے ہٹ کے سوچا.
تب یہ ہوا. جی لیکن جس نے اسلام میں آ کے سوچا ہے نا اس نے یہ نہیں کیا. ٹھیک. اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. جی. جس دن مجھے پہلے سے آئیڈیا تھا اخبار پڑھ کے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کتنی ورس کنڈیشن ہو سکتی ہے, میں نے آٹا لینے کسی کو بھیجا کہ یار آٹا لے آئیں 5 کلو. اس نے زیادہ نہ لے آئے, میں نے کہا یہ 5 کلو لے آؤ, ٹھیک ہے, بعد میں بھی ملے گا. نہیں ملے گا تو جیسے دوسروں کو نہیں ملے گا ایسے ہمیں بھی نہیں ملے گا. جو دوسرے کریں گے وہی ہم بھی کر لیں. سبحان اللہ. اچھا اسی طریقے سے اور جتنی چیزیں, سینیٹائزر میں گیا شاپ کے اوپر کم از کم 200 رکھا ہوا تھا. جی. اور ان دنوں میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ زیادہ نہ خریدیں, میں چاہتا میں 200 خرید لیتا. جی. جیب میں پیسے تھے وہ دینے کو تیار تھا, میرا جاننے والا تھا. میں نے اس کو باقاعدہ گن کر لیے کہ مجھے میرے گھر میں جتنے بچے مجھے اس کے اعتبار سے اتنے دے دو. ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اسلام میں آ کے سوچا, میں نے مسلمان ہو کے سوچا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. میں نے چاول خریدے نا تو میں نے وہی 2 سے 3 کلو چاول خریدے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے انسان کی بجائے مسلمان ہو کے سوچا تھا. سبحان اللہ. میں انسان ہو کے سوچتا تو میں کہتا باقی جائیں جی جہاں مرضی, میں تو اپنا جو ہے نا وہ اپنی انسانیت بری کروں گا. میں تو بھائی مشکل وقت میں آپ انسان سے زیادہ مسلمان ہو کے سوچیں تب آپ صحیح رہیں گے. کیونکہ جب آپ انسان ہو کے سوچیں گے نا تو پھر آپ بولیں گے پہلے میری انسانیت بقیہ کی انسانیت بعد میں. اللہ. لیکن جب آپ مسلمان ہو کے سوچیں گے تو آپ کہیں گے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. میرے رب نے جو مجھے حکم دیا نا وہ یہ ہے, جو اپنے نبی کی زبان سے اس نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا بندہ سلامت نہیں. اللہ اللہ. میں جب مسلمان ہو کے سوچوں گا اور زیادہ مسلمان ہو کے سوچوں گا تو پھر میں سوچوں گا کہ میرا دین تو ہے ہی خیر خائی کا نام, سبحان اللہ. الدین النصیحہ. جب میں مسلمان ہو کے سوچوں گا اور میں زیادہ مسلمان ہو کے سوچوں گا تو پھر میں سوچوں گا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے کو زیادہ نفع دینے والا ہے. بہت خوب, بہت خوب. جب میں مسلمان ہو کے سوچوں گا اور میں زیادہ مسلمان ہو کے سوچوں گا تو پھر میں سوچوں گا کہ ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. جیسے کنبہ اپنے بڑے کا محتاج ہوتا ہے, ساری مخلوق خدا کی محتاج ہے. سبحان اللہ. اور خدا کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کی بارگاہ کے محتاجوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے. سبحان اللہ. تو لہذا میں لوگوں کو نفع دوں گا. بہت خوب. ٹھیک ہے نا. تو ایسے وقت میں آپ کو زیادہ مسلمان ہو کے سوچنا ہے. آپ بولیں اسلام کو سائیڈ میں کر کے اور مذہب کو سائیڈ میں کر کے سوچیں تو ٹھیک ہے, پھر میرے گھر میں بھی آٹے کا ڈھیر لگا ہوگا, پھر میرے گھر میں بھی چاول کا ڈھیر لگا ہوگا, پھر میں بھی پوری مارکیٹ کے سینیٹائزر اپنے گھر کے اندر ہی رکھوں گا, پھر میں بھی سارے ڈیٹول مارکیٹ سے غائب کر دوں گا, پھر میں بھی آفٹر شیو کا سامان سارا اٹھا لوں گا, پھر میں بھی اسپرے کی ساری چیزیں اٹھا لوں گا, پھر میں بھی ماسک مہنگے کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مسلمان ہو کے نہیں سوچا. جبکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ ذخیرہ اندوز لعنتی ہوتا ہے. اللہ اللہ. المحتاکر ملعون. اللہ. ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہوتا ہے. جب میں مسلمان ہو کے سوچوں گا تو پھر مجھے میرے نبی کا فرمان یاد آئے گا, المحتاکر خاطئون, کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا تو ہے ہی خطا کار, تو پھر میں خطا سے بچوں گا. تو لہذا یہ سوچ ہی باطل ہے کہ آپ مذہب سے اٹھ کے سوچیں, سائیڈ میں ہو کے سوچیں, نیچے ہو کے سوچیں, ادھر ہو کے سوچیں. نہیں, آپ زیادہ مسلمان ہو کے سوچیں. واہ مفتی صاحب, کیا خوبصورت پہلو جو ہے وہ آپ نے ہمارے سامنے اٹھایا ہے کہ مسلمان ہو کر سوچیں. اور یہ وقت ہے بہت زیادہ مسلمان ہو کر سوچنے کا. یہ وقت ہے کہ ہم مسلمان ہو کر سوچیں اور دوسرے مسلمانوں کے دکھ اور درد کو محسوس کر سکیں. آپ انسان ہو کر ویسا نہیں سوچ سکتے انسانیت کے لیے جیسا آپ مسلمان ہو کر انسانیت کے لیے سوچ سکتے ہیں. جی کالز دے دیجئے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے. آپ بہت اچھے انداز میں ہماری رہنمائی فرماتے رہیں اور اللہ کرے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے, آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ ہوتا رہے. جزاک اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. جی نیکسٹ کال دے دیجئے. میرا سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے؟ جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے اس کے جواب کے بارے میں علماء کی 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے, اور علماء کی ایک تعداد ہے کہ جو یہ فرماتی ہے اور اس پہ انہوں نے فتوے بھی لکھے ہیں.
دوسرا قول اور راجے وہ ہے اور دارالفتہ اہل سنت کا موقع بھی یہی ہے کہ اذان کا جواب زبان سے دینا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام۔ ہاں جو علماء نے جواب دینے کو واجب لکھا ہے پرانی کتابوں میں، اس سے اجابت باللسان یعنی زبان سے جواب دینا مراد نہیں، بلکہ اجابت بالقدم مراد ہے کہ بندہ چل کر مسجد جائے، تو بیسیکلی وہ جماعت واجب ہے۔ تو اذان کا جواب دینا اس صورت میں کہ جس پر جماعت واجب بنتی ہے شرعاً، وہ مسجد میں جائے، تو یہ اجابت بالقدم یہ واجب ہے۔ تو ہمارا موقع یہی ہے کہ زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے، بہت بڑی نیکی ہے، ایک ایک کلمے پہ 2 لاکھ نیکیاں ملتی، ایک ایک کلمے پہ 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں مرد کو، 1 لاکھ نیکی ملتی ہے عورت کو، کیونکہ عورت نے جماعت میں جانا ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے اس خلاصہ حکم ہے کہ زبان سے واجب نہیں ہے۔ جی ایک اور کال دے دیجئے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی طرح کی عذاب پہنچائی ہو، کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کوئی مال کھایا ہو، تو اس کا ازالہ جناب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی کا مال کھایا ہے تو وہ تو مال ہی اس تک پہنچانا ہوگا، ٹھیک۔ اب وہ چوری چھپے کھایا، وہ دھوکے میں کھایا، وہ جیسے بھی کھایا، تو اس کا مال اس تک پہنچا دیا جائے۔ مال پہنچانے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کا فلاں موقع پہ میں نے مال چوری کیا تھا یا لوٹا تھا، یہ میں وہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کا مال جو ہے وہ اس تک پہنچا دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے مال۔ اب دل آزاری اگر ہوئی ہے، خواہ وہ مال چھیننے کے دوران، لینے کے دوران، یا اس سے ہٹ کر ویسے کسی کو گالی دی، برا کہا، سخت جملہ کہا، یہ جو دل آزاری ہے اس کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے۔ معافی مانگیں گے تو یہ گناہ معاف ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی ہو، بندے سے معافی بھی مانگی جائے تو یہ گناہ معاف ہوگا، ورنہ اس کی معافی نہیں ہے۔ سب ایک ویور ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ آفات میں گھر جائیں گے اور اس کے بعد لوگ اذانیں دیں گے اور پھر اس کے بعد دجال آئے گا، تو کیا ایسا ہے؟ جس سیکوینس سے آپ نے بیان کیا نا، ایسا تو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دجال قیامت کی نشانیاں یہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، قرب قیامت میں فتنے ہوں گے، تو یہ فتنوں کا ہونا جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن ان فتنوں سے مراد 2 طرح کے فتنے۔ ایک تو باہمی قتل و غارت گری کہ ملک کے ملک آپس میں جنگوں میں کود پڑیں گے، ایک تو یہ۔ دوسرا ان فتنوں سے مراد ہے کہ جو دینی اعتبار سے فتنے، کہ آج یہ کوئی نیا مذہب لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کل یہ کوئی قرآن حدیث کی نئی تشریح لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا کہ کبھی کوئی جماعت کے اوپر کچھ کر رہا ہے، تو کبھی کوئی نماز پہ کر رہا ہے، تو کبھی کوئی کسی پہ کر رہا ہے، یہ جو رنگ برنگی چیزیں ہیں تو احادیث کے اندر یہ مراد۔ تو اس اعتبار سے تو جو ہے وہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ کئی نشانیوں میں سے یہ ہیں، لیکن یہ جو سیکوینس ہے کہ جناب فتنے ہوں گے، اذانیں دی جائیں گی اور پھر دجال آ جائے گا، اس ترتیب کے ساتھ نہیں۔ جی ایک ویور ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز مصلی نہیں ہے تو کس طرح کے کپڑے پر کیسے نماز پڑھی جائے؟ نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی تو اصلاً حاجت نہیں ہے، فرش کے اوپر، پاک زمین کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پاک سے مراد یہ ہے کہ جہاں ناپاکی نہ لگی ہو، اور اگر پہلے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نجاست لگی تھی، جو جیسے لیکوڈ نجاست لگی تھی اور وہ خشک ہو گئی اور اب اس کی جو ہے وہ بو وغیرہ وہاں سے ختم ہو چکی، تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا مصلی وغیرہ بچھانا، کپڑا بچھانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مصلی نہیں اور کوئی کپڑا بچھانا ہی ہے تو کوئی بھی پاک کپڑا بچھا لے، اور وہ اتنا موٹا نہ ہو کہ جو بالکل فوم کی طرح ہو کہ اس کے اوپر پیشانی جم نہ سکے، ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے افضل یہی ہے کہ فرش کے اوپر، زمین کے اوپر بلا حائل سجدہ کیا جائے، لیکن وہی ہے کہ ذرا دیکھ کر نا، گھر کی صفائی بعض اوقات ایسی نہیں ہوتی کہ بلا حائل اس پہ کر سکے، تو مصلی بچھانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آخری سوال ہے مفتی صاحب، کانچ کا شو پیس ہے، اس پر آیت لکھی ہے، وہ گر کر شہید ہو گیا ہے، تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ کفارہ تو اس کا کوئی نہیں ہے جی، اور بس یہ ہے کہ ہو گیا، اٹ ہیپنڈ، جی ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔
آپ ہمارے اس سلسلے کو مفتی صاحب کے پیج پر بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے معلوماتی کلپ جو مفتی صاحب وقتاً فوقتاً ارشاد فرماتے رہتے ہیں وہ بھی مفتی صاحب کے پیج پر موجود ہیں. آپ اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اللہ کریم اس مشکل وقت میں ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.